بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 37۔ جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں حدیث نمبر 4 اس کی پڑھائی کی تھی، اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 5 کی طرف۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 30 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں۔ حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات یکون ہواہ تبعا لما، تبعا کا معنی کیا ہے؟ تابع، پابند، مطابقت کرنے والا۔ اور یہاں پہ لما جئت بھی، ان سے مراد کیا ہے کہ خواہشات کے مطابق اس کتاب، اس طریقے، اس دین کے ہو جو میں لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ لوگوں کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو۔ تعلیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ان سے مراد کتاب بھی ہے، قرآن پاک۔ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ یا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، دین ہے، اس کے مطابق نہ ہو تو آپ لوگ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ یہاں پہ تبعان کا معنی پابند ہونا۔ تو آپ لوگوں کی خواہشات کس چیز کی پابند ہو؟ اس تعلیم کے مطابق ہو، اس کتاب کے مطابق ہو جو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو آپ لوگ اس وقت تک مومن ہو سکتے ہیں، آپ لوگ کامل مومن ہوں گے۔ لیکن جب آپ لوگ ہماری اپنی، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے تو ہم کیا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حدیث مبارکہ میں اس میں بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ لوگ کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو یہاں پہ اس تعلیم، اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کو یا قرآن پاک ان سے مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ مراد ہے، یا جو دین اسلام ہے اس کے جتنے بھی تعلیمات ہیں وہ ان سے مراد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تشریح: انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، نیچر، اس میں کیا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں، اس میں بدی بھی ہے اور نیکی بھی۔ انسان اگر نیکی کی طرف جاتا ہے یا بدی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ فطرت میں دونوں چیزیں رکھی، اس لیے وہ چاہیے کہ وہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پرہیز کرنا۔ انسان اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ انسان کا ارادہ، اختیار جو بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے؟ برائی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کیونکہ وہ پھر بھی اگر اس کا جو نفس ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات، اس کے جتنے بھی جذبات ہیں، اس کے احساسات ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی تصور، اس کی جتنے بھی ساری چیزیں، تو وہ کیا ہو؟ وہ اسلام کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس حدیث مبارک کی طرف آ جائے تو اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر لیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر لی۔
تو اگر ہم گناہوں سے یا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں، کیونکہ انسان کی خواہش مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کی خواہش اگر یہ ہے کہ میں فلم کے لیے بیٹھ جاؤں اور 3 گھنٹے فلم دیکھوں، تو یہ تو اس کی اپنی خواہش ہے، لیکن وہاں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ فضول کام اس میں کیا ہے، گناہ ہے۔ ایک انسان کی دل کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہوں، خواہ وہ حلال کے ہوں حرام کے ہوں، لیکن اسلام تمہیں کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو انسان کی خواہش، انسان کی سوچ وہ جو بھی ہو، لیکن وہ کیا کرے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کے باوجود بھی گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات وہ کیا کرے، وہ اور خیالات کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالے، اور اس کے جتنی بھی خیالات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ تو جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن وہ کیا ہونے چاہیے، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ کیونکہ اگر ایسا ہے کہ اس کے خیالات، اس کی سوچ، ساری چیزیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو پھر کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول، اس کی تاکید بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ جب تک اس طریقے اور اس نظام پر جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں عمل نہ کرو گے، اپنی تمام خواہشات میری تعلیم کے تابع نہ کرو گے، تو ایمان کی لذت سے محروم رہو گے۔ تو کیا ہے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت، اس سے مزہ، اس سے کیا ہے، ناواقف ہے۔ حدیث میں اگر کسی کے دل میں خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو اس کے دل میں ایمان کہاں سے آئے گا؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں تو بس فلاں کام کر لیتا ہوں لیکن مزہ نہیں کرتا، لیکن مزہ کیوں کرے گا؟ کہ ہمارے دل میں ایمان اگر ہو، ایمان پکا ہو، پختہ ایمان ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ بالکل اس کی ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو مزہ ہے، وہ ہمارے اندر ہوگی۔ دوسری لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا پیغام ہے کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس پہ عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، تابعداری کی، اس نے گویا میری اطاعت کی، میری تابعداری کی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ارشاد فرماتا ہے، جس نے میری نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لی گویا اس نے میری اطاعت کر لی، میری تابعداری کر لی۔ تو یہاں پہ ان سے یہ بھی قرآن مجید نے بھی اس چیز پہ جو زور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطاعت رسول پر زور دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اسی اپنی اطاعت، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی اطاعت کہا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے، اگر جس نے میری نبی کی پیروی کی، اس نے میری پیروی کی۔ کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، جیسا کہ کچھ فرقوں نے کہا ہے کہ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہیں، آج کل بہت سی فرقے ہو، وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بے شک اس کی بات ٹھیک ہے، قرآن ہے، لیکن قرآن کی جو مفہوم ہے، ایکسپلینیشن ہے، یہ ساری چیزیں کس نے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنی ہے، تو قرآن کی باتوں کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف جائیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے اس کی طرف جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو وہاں کیا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر لی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بس ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو قرآن کا صرف کافی ہونا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ اس کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، اس نے قرآن کو نہیں جانا، بلکہ اس کا ایمان ناقص رہا۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی نے قرآن، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا، تو یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، کیونکہ وہ قرآن کو جاننے کے لیے احادیث مبارکہ کی طرف جائیں گے۔ اور جس نے اسی طرح نہیں کیا، اگر اس نے قرآن کو نہیں جانا بلکہ اس کا ایمان
اس کا ایمان نامکمل رہا۔ تو یہاں پہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، تو جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کا اس کے لیے پہلے کیا کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اور وہی عمل اس سے کیا ہو جاتا ہے، گویا وہ خواہشات، ارادہ، نیت اور میلان طبع اعمال کی تخلیق میں یہ نمایاں کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی ساری چیزیں، ارادہ ہے، نیت ہے، اس کا جو سوچ ہے، اس کی خواہشات ہے، تو یہ اس کے اعمال میں بہت زیادہ نمایاں کردار یہ ادا کر لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایسی خواہشات، ارادوں اور غور و فکر سے بچنا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہاں پہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایمان کی تکمیل اور درستگی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کیا کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی خواہشات قرآن حکیم کی تابع ہو جائے تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ وہ برائی کر سکے۔ ایسا آدمی ایمان کی لذت سے کیا ہوگا، وہ واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کی خواہشات نفس کا غلام بن کر رہ جائے، وہی کچھ کرتا پھر جو اس کی خواہشات نفس کے مطابق ہو، اس کے نفس کی خواہشات کے مطابق ہو، تو قرآن حکیم اور سنت مبارکہ کے احکامات اور طریقوں سے ہٹ جاتا ہے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ کامل مومن نہیں رہتا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو اس حدیث مبارکہ سے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زبانی اقرار تو توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ عملاً اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے پابند بنانا صحیح اسلام ہے۔ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے پابند بنانا یہ کیا ہے؟ صحیح اسلام ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم صحیح مسلمان ہوں گے۔ دوبارہ حدیث مبارک کی طرف دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا۔ تشریح، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں دونوں، نیکی بھی اور بدی بھی، اب انسان پہ منحصر ہے کہ وہ کی نیکی کر لیتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ تو اس کا ارادہ یہ ہوگا برائی کی طرف، گناہ کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرے؟ وہ ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ اس کی سوچ، اس کے خیال جس طرح بھی ہو، لیکن وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کی جتنی بھی اس کی لذت ہے، ایمان کی جو مزہ ہے، ان سے وہ ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، میری تابعداری کر لی۔ تو یہاں پہ یہ حدیث مبارک ہم نے پڑھ لی۔ یہ اسلامیات جتنے 8 کلاس کے کورس میں حدیث مبارکہ 1 2 3 4 5 یہ ہم نے پڑھ لی۔ تو یہاں پہ یہ آپ پہ 5 احادیث آپ لوگ یاد بھی کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، عربی بھی یاد کر لیں، اور اس کی مفہوم تشریح بھی یاد کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا۔